اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس دنیا میں اس سے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ گویا کہ اس کی آنکھ کو اپنی آنکھ، اس کے کان کو اپنا کان، اس کی زبان کو اپنی زبان قرار دے دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کیا مطلب ہے اس کا؟ اب وہ اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کی مدد ہو، اللہ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ کوئی بات سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہو جائے، اللہ اس طرح فرما دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لینے والا انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، جو اللہ سے مانگے بلکہ دل میں جو تمنا کرے، اللہ اسے اسی طرح پوری فرماتے رہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے، پھر دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ضرورتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ آسمان کیا، یہ زمین کیا، سارے اس کے خادم بن جاتے ہیں، سارے اس کے خادم بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا وہ چیز ہے کہ جب انسان کو حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر نعمت اس ضمن میں انسان کو مل جاتی ہے۔ پھر قبر ہو تو وہ محل سے کم نہیں، پھر عرش کا میدان ہو تو وہ عرش کا میدان ایسا کہ سواری پر بادشاہوں کی طرح اللہ کے عرش کے سائے میں مہمانداری کی حالت میں موجود ہوگا، اور پھر حساب اور کتاب، اور اس کے بعد جنت۔ ہر مرحلہ یہاں زندگی سے لے کر کے آخرت تک اور ہمیشہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے، عزت اور وقار ہے، بشرطے کہ انسان کو اللہ کی رضا اور قرب نصیب ہو جائے۔ تو یہ منزل اتنی بڑی منزل ہے، یہ مقام اتنا بڑا مقام ہے، اور یہ مقام حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین جاہدوا فینا، یہ بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کے حصول کا میدان دنیا ہے، اس کی محنت کا میدان دنیا ہے، اور جاہدوا فینا، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے، جاہدوا فینا، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مشقت اٹھائیں گے، آپ محنت کریں گے، جو اللہ کی رضا اور اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرے، جد و جہد کرے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اسے اپنی رضا، اپنے قرب کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ اس منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔